بے شک ہدایت من جانب اللہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اسے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ سدا بادشاہی میرے رب ہی کی ہے۔ ہم انسانوں میں اس چیز کی طاقت ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو بھی گیا ہے تو وہ مسلمان ہی رہے یا وہ راہ ہدایت کے اوپر ہی چلے۔ یہ اللہ ہی ہے جو کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی ہدایت دیتا ہے، اس چیز کی توفیق دیتا ہے کہ ہم لوگ دین حق کے اوپر قائم رہیں اور راہ ہدایت کے اوپر چلتے رہیں۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والے ایک ایسے پاکستانی خاندان کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی بیٹی ہوئی تو پیدا ایک اسلامی خاندان میں تھی، یعنی کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ راہ ہدایت پہ نہ چل سکی، اور ایسا اس کی زندگی میں کون سا ٹرن آیا، اللہ کی طرف سے ایسی کون سی ہدایت اس کو ملی، اور اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ پھر جو تھا نا وہ دوبارہ سے راہ ہدایت کے اوپر اور دین اسلام کے اوپر ایسی پیروکار ہوئی کہ پاکستان میں رہنے والی لڑکیاں جو کہ مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں، وہ بھی اس طرح سے اسلام کی پیروی نہ کر سکیں جو کہ اس لڑکی نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ UK میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان کی سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ریئل انسیڈنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ایک کہہ لیں لائف چینجنگ انسیڈنٹ ہے، اور اس میں سبق چھپا ہوا ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام والدین کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا چاہے وہ UK میں رہتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ بھی ہم لوگ نا اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا وہی سب کچھ ہمارے بچے کریں گے، اور ہم لوگ اپنے مطلب دین اسلام کا جو ایک ریئل میسیج ہے نا وہ اپنے بچوں تک ٹرانسفر کرنے میں کسی نہ کسی حد تک ناکام رہتے ہیں، اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ بھی اب چونکہ یہ ہمارے بچے ایک اسلامی خاندان میں پیدا ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کو اسلام کو نہ فالو کرنا پڑے گا، اور جو ہم لوگ کہیں گے اسی کے اکارڈنگ یہ چلیں گے۔ مطلب کہ اگر ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو تو وہ نماز پڑھیں، اگر ہم کہیں قرآن پڑھ لو تو وہ قرآن پڑھیں، اگر ہم کہیں کہ روزہ رکھ لو تو وہ روزہ رکھیں، اور پھر اگر ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ حج کرنے چلو تو وہ حج بھی کرنے جائیں۔ لیکن جو بات مطلب کہ انسان کے اندر ریئل میں اندر سے اٹھنی چاہیے نا کہ وہ بچہ خود سے اس چیز کو ریئلائز کرے کہ آخر اسلام ہے کیا، اور ہمیں اسلام کے اصولوں کے اوپر کیوں کر چلنا چاہیے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ بھی ہم زبردستی ان کے اوپر اپنے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ بھی یہ ہو کہ ہم ان کو زبردستی ان چیزوں کی طرف راغب کریں، ان کو اس طرف لے کر آئیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو اسلام کا ایک ریئل میسیج ہے نا اگر وہ ہم ان تک ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں اس طرح کے مطلب دیار غیر میں بیٹھ کے، کافروں کے دیس میں بیٹھ کے یا ایک اسلامی مملکت میں بیٹھ کے اس چیز کی پیروی نہ کرنی پڑے کہ بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلام کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب جی یعقوب صاحب اور ان کی بیوی روبینہ یہاں پہ UK میں عرصہ دراز سے مقیم تھے، اور یہاں پہ آف کورس یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ UK میں آنے کا مقصد صرف اور صرف روپیہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، ایک اچھی زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹیاں عطا کیں، اور جو بڑی والی بیٹی تھی اس کا نام انہوں نے شائستہ رکھا، اور جو چھوٹی والی بیٹی تھی نا اس کا نام انہوں نے شازیہ رکھا، اور یہاں پہ انہوں نے UK میں ہی اپنی ساری زندگی گزاری، اور کیا تھا کہ بھی آن اینڈ آف پاکستان جاتے رہتے تھے بچوں کو وزٹ کروانے کے لیے، لیکن کیا تھا کہ بھی کبھی ان کے اندر یہ چیز نہیں آئی تھی کہ بھی ہم لوگ مستقل طور پہ پاکستان چلے جائیں کہ بھی بیٹیاں ہیں، اور یہاں پہ اس طرح کے مطلب ملک میں رہتے ہوئے اگر ان کی اسلامی ماحول کے مطابق تربیت نہ ہو سکی تو پھر اس کا نتیجہ ہمیں بڑھاپے میں جا کے بھگتنا پڑے گا۔ اب جی زندگی اسی طرح سے چلتی رہی اور روبینہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت اس کی بڑی بیٹی کی عمر تقریباً کوئی 13 سال تھی، اور جو چھوٹی والی بیٹی شازیہ تھی نا اس کی عمر کوئی تقریباً 10 سال کے قریب تھی۔ لیکن جی باپ نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ بھئی اگر میں اب اپنی دوسری بیوی لے کر آؤں گا تو ایک غیر عورت ہوگی اور وہ میری بیٹیوں کو نا اپنی بیٹیاں نہیں سمجھیں گی، وہی سوتیلی ماں والا چکر
کہ اگر سوتیلی ماں آ گئی تو وہ میری بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ اس وجہ سے نا باپ نے کبھی بھی ساری زندگی دوسری شادی نہیں کی اور اکیلے ہی اس ملک میں رہتے ہوئے نا اپنی بیٹیوں کی پرورش کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بھی گھر میں جب ماں نہ ہو اور اس طرح کا آزاد ملک ہو تو پھر کہیں نہ کہیں انسان سے بھول چوک تو ہو جاتی ہے۔ اب وہی کچھ نا مطلب یعقوب صاحب کو اپنے بڑھاپے میں جا کے فیس کرنا پڑا۔ جو ان کی بڑی بیٹی شائستہ تھی نا، وہ ایک دھیمے لہجے کی اور ایک نرم مزاج قسم کی نا لڑکی تھی، اور جو باپ کہتا تھا نا وہ اسی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہر بات کے اوپر یس یس کرتی تھی نا۔ جب باپ نے کہنا کہ بھی نماز پڑھو تو وہ اس نے نماز پڑھنی، اور اسی طرح سے مطلب جو بھی اسلام کی پریکٹس وغیرہ کروانی گھر میں، جب ان لوگوں نے روزے رکھنے تو پھر شائستہ نے بھی ساتھ میں روزہ رکھنا، اور چھوٹی بیٹی کو بھی اس نے کہنا شازیہ کو بھی کہ روزہ رکھیں، تو وہ روزہ رکھ لیتی تھی۔ اور کیا ہے کہ بھی جو شائستہ تھی نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یس سر والی تھی نا، مطلب کہ جو باپ نے کہنا اس نے وہی چیز جو تھی نا اس کو فالو آن کرنا۔ لیکن جو شازیہ تھی نا وہ ایک کہہ لیں کہ بھی شوخ چنچل اور ایک تیز مزاج کی لڑکی تھی، اور وہ یہ نہیں تھا کہ اپنی باپ کی نا ہر بات کے اوپر یس یس کرتی یا اپنا سر جھکا کے ساری باتیں مان لیتی کہ بھی باپ اگر کہہ رہا ہے کہ بھی اسلام کے راستے پہ چلو، یا ڈریسنگ جو ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ساری باتیں نا وہ مطلب ان چیزوں میں نا تھوڑا انحراف کر رہی تھی اپنے باپ سے۔ اب ماں تو گھر میں ہے نہیں تھی کہ وہ تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور اس کو سختی کے ساتھ سمجھا لیتی، تو اس لیے نا شازیہ آپ کہہ لیں کہ بھی تھوڑی سی نا اسلام سے دور ہو رہی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ بھی گھر میں بہت زیادہ اسلامی ماحول نہیں تھا، اور باپ جو تھا وہ خود صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، یا عید کی جو دو نمازیں ہوتی ہیں نا وہ ادا کرنے کے لیے وہ لوگ نا مسجد میں جایا کرتے تھے، اور جب باپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اس وقت اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا تھا۔ گھر میں چونکہ سب روزے رکھ رہے تھے تو اس لیے شازیہ بھی روزہ رکھ لیا کرتی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ بھی 5 وقت کی نمازی ہو، یا مطلب روزہ زکوٰۃ اور ان طرح اس تمام مطلب جو چیزیں یہاں پہ کہ بھی ایک اسلامی گھرانے میں پاکستان میں رہتے ہوئے بچوں کو اویئرنیس ہوتی ہے نا کہ بھی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، ہم حج کیوں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں نا یہاں پہ رہتے ہوئے بچوں کو سمجھانا، ان کی پریکٹس کروانا نا بڑا مطلب مشکل کام ہوتا ہے۔ اور مطلب کہ شازیہ چونکہ باہر جا رہی تھی اسکول کالج وغیرہ میں، اب جاتی تو شائستہ بھی تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ جو باپ کہتا تھا نا اس کے اوپر سر جھکا دیا کرتی تھی، بات مان لیا کرتی تھی ایزیلی۔ اور مطلب شائستہ کی ڈریسنگ جو تھی نا وہ اسلامی طریقوں کے مطابق بھی، پاکستانی ماحول کے مطابق شلوار قمیض بھی گھر میں رہتے ہوئے وہ پہن لیتی تھی، باہر جاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھتی تھی کہ بھی میرے کپڑے جو ہیں وہ شارٹ نہ ہو، یا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ زیادہ نمایاں نہ ہو۔ لیکن شازیہ کیا تھا کہ بھی وہاں پہ گوروں کے اسکول میں پڑھ رہی تھی، اور کرسچن لڑکیوں کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ڈیولپ ہو چکی تھی، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی اب اس کی ڈریسنگ جو تھی نا وہ ہر وقت جینس پینٹ میں، ٹراؤزرز میں، اور شارٹ سکرٹس وغیرہ وہ پہنا کرتی تھی، اور اسکارف وغیرہ لینا تو کہیں دور کنا کی بات تھی، کیونکہ اس کے بال بڑے لمبے اور خوبصورت تھے، اور اس کو اس چیز کا نا بڑا مطلب کہہ لیں کہ غرور تھا کہ وہ اس کے بال جو ہے نا اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی نا وہ سر پہ اسکارف یا حجاب وغیرہ نہیں لیتی تھی، اور کیا کہ بھی اپنے بال کھول کے جس طرح سے گوریاں یہاں پہ پھرتی ہیں نا بالوں کو لہرا لہرا کے، اسی طرح سے پھرا کرتی تھی۔ باپ نے روکنے کی بڑی کوشش کرنی، اس کو سمجھانا کہ اپنی بڑی بہن کو جو ہے نا وہ فالو کرو، اس سے ہدایت لے لیا کرو، یا اس سے پوچھ لیا کرو کہ باہر کیا پہن کے جانا ہے اور کیا نہیں، لیکن شازیہ جو تھی نا وہ یہاں کے ماحول کو فلی طور پہ اڈاپٹ کر چکی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ اگر وہ لڑکیاں اس طرح سے باہر گھوم پھر سکتی ہیں، وہ یہ ڈریسنگ کر سکتی ہیں، وہ اگر پارٹیز میں جا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی۔ وہ ہر طرح کی پارٹیز میں اپنی فرینڈز وغیرہ کے ساتھ جاتی بھی تھی، اور وہاں پہ ڈرنک وغیرہ بھی کر لیا کرتی تھی، اور آگے سے یہ کہا کرتی تھی کہ بھئی اسلام میں مطلب بعض لوگوں سے نا اس نے یہ سن رکھا تھا کہ بھی جو الکوہل کی اماؤنٹ ہے نا وہ اتنی حد تک پی لیں جو کہ نشے نہ دینا تو وہ جائز ہے۔ مطلب کہ بھی اس ماحول میں نا UK میں رہتے ہوئے یا یورپین کنٹریز میں رہتے ہوئے جو بچے ہیں نا وہ اس طرح سے اسلام کو
فالو نہیں کرتے جیسے کہ ہم لوگ پاکستان سے آنے والے لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے اسے پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو سمجھانے کی تو بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بھی فلی اس چیز کو سمجھا نہیں پاتے، اس چیز کو ٹرانسفر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہی اب سب کچھ مطلب کہ باپ نے شائستہ کو تو سمجھا لیا، ڈرا دھمکا لیا، یا وہ جو کہتا تھا وہ مان لیا کرتی تھی، لیکن کیا کبھی شازیہ اس کے کہنے کار نہیں تھی۔ باپ بیچارہ بڑی کوشش کرتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شازیہ کو بھی شائستہ کی طرح بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اگر مطلب پاکستانی طور طریقوں کے مطابق بیٹی چل رہی ہے، یا اسلام کے مطابق کہ بھی نماز وغیرہ بھی پڑھ رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، تو اٹ مینس کہ وہ ایک ٹرو مسلم بن چکی ہے۔ لیکن اب کیا کہ بھی شازیہ چونکہ آپ کہہ لیں کہ بھی راہ ہدایت پہ نہیں تھی، شارٹ کپڑے پہنے جا رہے تھے، باہر گھومنا پھرنا، پارٹیز میں جانا، ڈرنک وغیرہ کرنا، یہ سب کچھ اب اس کی ایک روٹین بن چکا تھا۔ اور باپ منع اس لیے نہیں کر سکتا تھا، مطلب سختی اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یو کے جیسے ملک میں رہتے ہوئے بچوں کو سختی کرنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یا مطلب اس حد تک روکنا کہ بھی وہ اس کی بات مان سکیں، تو یہ یہاں پہ قانونی طور پہ الاؤ نہیں ہے، کیونکہ بچے آگے سے یہ دھمکی دیتے ہیں کہ بھی ہم پولیس کال کر لیں گے، بہت سارے ڈھیر سارے یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس لیے وہ بس سمجھایا کرتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا سختی کرنا یہ سب کچھ نہیں تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی ہاتھ سے ہی نکل جائے اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی والے، سوشل سیکیورٹی والے وہ اس کو لے جائیں۔ اب جی کیا ہوا کہ بھی خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ یعقوب صاحب ان کی بھی وفات ہو گئی، یعنی کہ آخری وقت قریب آیا، اور بستر مرگ پہ بھی لیٹے ہوئے وہ اپنی بیٹی شازیہ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی وہ راہ ہدایت کے اوپر آ جائے۔ مطلب کہ بے چینی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہو تو اس وقت انسان کافی بے چین ہوتا ہے، بڑی مشکل و تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس تکلیف میں بھی وہ بیچارہ باپ اپنی بیٹی شازیہ کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے یہی کہہ رہا تھا کہ شازیہ تم جو ہے وہ راہ ہدایت پہ آ جاؤ، اسلام پہ واپس آ جاؤ، یعنی کہ کہنے کو تو تم مسلمان ہو، لیکن کیا ہے کہ تمہارے طور طریقے مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور یہ چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ تو شازیہ بھی آگے سے مطلب یہ کہ بھی باپ سے چونکہ محبت تھی تو اور وہی اس کا مطلب ایک آخری سہارا، پہلا اور آخری سہارا باپ ہی تھا، کیونکہ اس ملک میں وہ کوئی اور رشتہ تو اس کے پاس تھا نہیں، تو وہ بھی باپ کی محبت میں آگے سے اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں جی آپ فکر نہ کریں، آپ بس جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی طبیعت ٹھیک کریں، تو جو ہے سب کچھ بہتر ہو جائے گا، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ لیکن کیا ہوا کہ بھی باپ جو تھا وہ زندگی کی بازی ہار گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا شازیہ کی زندگی میں، کیونکہ ان دونوں لڑکیوں کا کوئی اور سہارا آسرا اس ملک میں نہیں تھا، اور پاکستان تو چونکہ مطلب کبھی کبھی ہی وہ لوگ جایا کرتے تھے، تو جو باقی رشتے تھے وہ تو پیچھے چھوٹ گئے تھے، دادا دادی، چاچا چاچی اور واٹ ایور جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سب کچھ پیچھے تھے، تو اب وہ دونوں لڑکیاں اس ملک میں اکیلی رہ گئیں۔ اب شائستہ تو جو تھا وہ مطلب اسلام کے اصولوں کو فالو کر رہی تھی، اب اس ملک میں اکیلی لڑکیوں کا رہنا آپ کہیں گے کہ ایسے پاسبل ہے، یہ بڑا ہی آسان کام ہے، کیونکہ گھر ان کے پاس تھا، باپ پیچھے ڈھیر سارا مطلب پیسہ چھوڑ گیا تھا، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، تو اس لیے نوکریاں وغیرہ بچیاں یہاں پہ کر لیتی ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو اس لیے کہ بھی اب اس وجہ سے وہ شادی کرتی ہیں کہ وہ اکیلے نہیں اس ملک میں رہ سکتی، تو یہ تو پاسبل نہیں تھا۔ اب دونوں لڑکیاں جو تھیں وہ جاب وغیرہ بھی کیا کرتی تھیں، لیکن کیا تھا کہ بھی باپ کی وفات نے ان کو بہت ہی گہرا قسم کا دھچکا دیا، اور شازیہ جو تھی وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ٹرامے کی حالت میں چلی گئی، مطلب انسان جیسے پتھر بن جاتا ہے اس طرح سے، نہ رونا، نہ ہنسنا، نہ کچھ اور، نہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں کسی چیز میں اس کا دل لگنا۔ اب اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، اور مطلب کہ اس کو کہنے والا کہ بھی اب تم یہ کام کرو، اب تم نماز پڑھو، یا اب تم پارٹیز میں نہ جاؤ، یا واٹ ایور دوستوں کے ساتھ گھومو پھرو نہ، تو اب اس کا اپنا دل نہیں کرتا تھا اپنی ان سہیلیوں کے پاس جانے کا، ان پارٹیز میں جانے کا، جو کہ مطلب جس چیز سے اس کا باپ منع کیا کرتا تھا، کیونکہ باپ سے محبت تھی، obvious سی بات ہے کہ بھی انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اور ماں کی وفات کے بعد جس طرح سے اس کے باپ نے ان کو اکیلے اس ملک میں رہتے ہوئے پالا، تو باپ سے جو محبت تھی وہ بہت ہی گہری اور شدید قسم کی تھی، تو اس کی جو وفات تھی وہ اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد کیا کہ بھی اب گھر میں تنہائی ہوا کرتی تھی، اور کوئی بندہ مطلب روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا، تو اب وہ جو شازیہ تھی وہ اب
اسلامک ٹاپکس کے اوپر نا جو بھی یہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اسلامک اسکالرز بیٹھتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ بھی آپ لوگ اسلام کی طرف کس طرح سے مائل ہو سکتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہے، وہ نا ان کے لیکچرز جو تھے نا وہ سننا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ صرف لیکچرز ہی نہیں اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھے۔ اس کے بعد کیا کہ بھی اس نے نا آہستہ آہستہ مطلب باپ چونکہ کہا کرتا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن وہ لوگ تو صرف مسجد میں 2 دفعہ ہی جاتے تھے سال میں عید کی نمازیں پڑھنے کے لیے۔ اب جی اس کو نا پتہ نہیں تھا کہ میں نے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے۔ پھر اس نے مزید سرچ شروع کی، اپنی بہن سے مطلب گائیڈ لائن وغیرہ لی، اور پھر کیا تھا کہ بھی اس نے نا دن میں 1 دفعہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اور اندر سے مقصد کیا ہوتا تھا کہ بھی میں نماز پڑھوں گی، اس کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا کروں گی، اس سے کیا ہے کہ میرے باپ کی روح کو سکون ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا میں اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ جو کہ آخری وقت میں اس نے کیا تھا نا کہ بھی شازیہ تم راہ ہدایت پہ واپس آ جاؤ، اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، وہ اللہ سے نا ہدایت کی توفیق مانگا کرتی تھی اس وعدے کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے نا سیدھے راستے پہ لے آ۔ پھر کیا کہ بھی آہستہ آہستہ نا وہ ایک نماز جو دن میں پڑھا کرتی تھی اب وہ 2 نمازوں میں چینج ہو گئیں، باپ کی محبت میں اور اللہ سے مانگی ہوئی دعا کے نتیجے میں۔ پھر وہ 2 سے نا 5 نمازوں میں بدل گئیں۔ اب شازیہ جیسے جیسے نماز پڑھتی تھی نا تو اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، اور اس کو یہ ہوتا تھا کہ بھی اللہ مجھے سن رہا ہے۔ وہ جو دعا مانگتی تھی اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اللہ نا میری ہر دعا سن رہا ہے۔ اور کیا تھا کہ بھی باپ سے محبت تھی تو اس لیے باپ کی مغفرت کے لیے نا دعائیں بہت زیادہ مانگا کرتی تھی۔ لیکن سٹل ابھی کیا تھا کہ بھی اسی طرح سے پارٹیز میں آنا جانا اور گوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جاب پہ جو انٹریکشن وغیرہ ہونی وہ ابھی اسی طرح سے کنٹینیو تھی، وہی جینز پینٹ ٹراؤزر وغیرہ اور شارٹ سکرٹس وغیرہ ابھی وہی سب کچھ چل رہا تھا، نہ وہ حجاب وغیرہ لے رہی تھی، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ بڑی شوق چنچل تھی۔ لیکن کیا تھا کہ اب نا اس کا دل نہیں کرتا تھا ان سب کاموں کو نہ کرنے کے لیے، کیونکہ باپ کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور بڑی کلوزلی دیکھا تھا، ایک کلوز اٹیچمنٹ تھی، بہت زیادہ محبت تھی، تو اس کی وفات کے بعد نا اب اس کا نا ان ساری چیزوں کو کرنے کو دل نہیں کیا کرتا تھا۔ پھر جی کیا ہوا کہ ایک روز نا وہ اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ نا ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئی، اور لکیلی وہ ریسٹورنٹ جو تھا وہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھا۔ اور وہاں پہ نا جب نماز کا ٹائم ہوا، چونکہ اب اس کی نماز کی عادت ڈیولپ ہو چکی تھی، جیسے ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہوا نا تو اس نے وہاں پہ مینیجر سے پوچھا کہ بھی آپ کا نا یہاں پہ پریئر روم کون سا ہے، کیونکہ وہ نماز ادا کرنا چاہ رہی تھی۔ اور ساتھ میں کیا تھا کہ ابھی حجاب وغیرہ تو نہیں لیتی تھی، لیکن اپنے ساتھ ایک دوپٹہ یہ ایک شال وغیرہ اپنے بیگ میں رکھ لیا کرتی تھی کہ نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے جاب پہ بھی اور باقی بھی، تو اس لیے نا اس نے وہ اپنا مطلب اسکارف اپنے ساتھ لیا اور جا کے پوچھا کہ پریئر روم کدھر ہے۔ تو اس بندے نے نا اس کی مطلب گیٹ اپ کو نا بڑے ہی سوالیہ انداز میں نا دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا، اور پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھیں گی، کیونکہ گیٹ اپ تو پورا گوریوں والا تھا، اس میں تو کہیں پہ بھی اسلامک ٹچ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اسے نا یہ چیز بڑی بری لگی، اور مطلب کہ بھی یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بھی میں نماز پڑھوں گی، میں کیوں نہیں نماز پڑھ سکتی نا۔ اور کافی دیر تک وہ سوچتی رہی کہ آخر اس بندے نے ایسا کیوں مجھ سے پوچھا، تو اس کو احساس ہوا کہ جو میرا گیٹ اپ ہے نا وہ تو پورا گوروں جیسا ہے، میں تو دیکھنے میں ایک گوری نظر آتی ہوں، تو اس لیے کیا تھا کہ وہ پاکستانی بندہ نا مجھے بار بار دیکھ رہا تھا، اور سوالیہ نظروں سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کو یہ تھا کہ میں شاید مطلب گوری ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس نے بار بار مجھ سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھیں گی۔ خیر وہ مجھے مطلب کہ شازیہ کو وہ پریئر روم میں لے گیا جہاں پہ اس نے نماز ادا کی، لیکن سٹل یہ بات نا اس کے ذہن میں اٹک گئی کہ میرا گیٹ اپ جو ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ پھر جی اس کی جنگ شروع ہو گئی اپنے ساتھ کہ میں نے اپنا نا گیٹ اپ چینج کرنا ہے۔ اب کہنے کو تو بھی کیا تھا کہ اس نے یہاں پہ مطلب ویسٹرن اور ایسٹرن سٹائل کے مکس اپ جو کلودنگ ہوتی ہے نا، تھوڑا لانگ سٹائل میں شرٹس ہوتی ہیں، وہ ٹراؤزرس کے ساتھ پہننی شروع کر دی۔ مطلب اب وہ پہلے والی جینز اور ٹی شرٹ والی بات نہیں تھی، اب اس میں کیا تھا کہ بھی جو شارٹ سلیوز تھیں وہ فل سلیوز ہو گئیں، اور جو شرٹ تھی وہ اب لانگ شرٹ میں چینج ہو چکی تھی۔ لیکن حجاب لینے کی حد تک نا اس کے اندر ابھی تک کشمکش چل رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں مطلب اس طرح سے اسکارف پہنوں گی، اس کو بند کروں گی، اور اس میں نا میں بڑی بدصورت نظر آؤں گی، کیونکہ مطلب کہ بھی اس کے جو بال تھے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے، اور اس کو دوسرا یہ لگتا تھا کہ بڑا نا مطلب بندہ آکورڈ فیل کرتا ہے باہر جانے میں کہ اس طرح سے حجاب وغیرہ پہننا ہو، لیکن اندر سے جنگ چل رہی تھی۔ اور پھر کیا کہ بھی اس نے نا ایک پاکستانی ڈرامہ دیکھا، اور ڈرامہ ہے جی شناخت۔
اس میں اس لڑکی کا جو گیٹ اپ تھا نا اس طرح سے حجاب پہنے ہوئے، اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور کیا کہ بھی بڑا اچھا اس کا گیٹ اپ ہے، انسٹیڈ کہ مطلب یہ اس نے بڑا حجاب وغیرہ لیا ہوا ہے، بڑا سکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے، لیکن سٹل اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ سکارف نا اس لڑکی کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب جی وہ جو اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی نا، اس میں اب اس کو ایک راہ مل گئی، اس کو ایک مطلب وے آؤٹ مل گیا، اس نے نا اس لڑکی کا گیٹ اپ اپنایا اور اب کیا تھا کہ وہ حجاب وغیرہ پہننا شروع ہو گئی اور اپنی جاب کے اوپر بھی اب وہ حجاب پہن کے جاتی ہے اور اس طرح سے مطلب زندگی کے باقی بھی سارے کام کرتی ہے۔ پلس کیا ہے کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے نا اب اسلامک کلاسز بھی لیتی ہے، اب وہ باقاعدہ طور پہ قرآن کی کلاس بھی اٹینڈ کرتی ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ رہی ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اسلام کا ریئل میسج ہے کیا۔ لیکن اس نے نا یہ قرآن کلاسز سٹارٹ کرنے سے پہلے نا اس نے پوری تحقیق کی، یہ نہیں کہ بھی مطلب اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی ہے تو وہ مسلمان ہونے کی پریکٹس اسی طرح سے کرے گی جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس نے نا بڑے سارے کویسچنز ریز کیے کہ یہاں پہ اس نے کرسچینٹی کو بھی رہتے ہوئے ریڈ کیا، بڑی تحقیق کی، اسی طرح سے مطلب اس نے یہودیوں کے مذہب کے بھی پوری تحقیق کی کہ بھی آخر ان کا مذہب کیا ہے، اور اینڈ میں وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ بھئی اسلام جو ہے نا وہ دین حق ہے۔ مطلب کہنے کو تو کرسچن بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سے ہندو بھی کہتے ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھی ہمارا دین جو ہے نا وہ دین حق ہے، لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو پھر ان میں نا بڑے سارے پوائنٹس ایسے ملتے ہیں جو مطلب بندہ اس چیز کو سرچ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھی اللہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے اور اسلام جو ہے وہ دین ہدایت ہے اور دین حق ہے۔ اب شازیہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اور کہہ لیں کہ بھی اپنی فل انرجی کے ساتھ اور فل ڈٹرمینیشن کے ساتھ نا اسلام کے راستے پہ قائم ہے، اور اس نے اب صرف کلمہ زبان سے نہیں پڑھا بلکہ اب اس نے کلمہ جو ہے نا وہ دل سے پڑھ لیا ہے۔ باپ ساری زندگی جس چیز کے لیے کوشش کرتا رہا نا کہ بھی شازیہ جو ہے وہ مطلب ہدایت کے راستے پہ آ جائے اور ساری باتیں میری کہنے کار ہو، ایک فرما بردار اولاد ہو، لیکن یہ چیزیں اسے اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کیونکہ باپ جو تھا وہ اپنے حد تک سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پریکٹیکلی اس چیز کو اسے ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ اور یہاں پہ رہتے ہوئے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں نا ہر چیز کی ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے، وائی یہاں پہ بہت چلتی ہے اور اس وائی کا ان کو جواب چاہیے ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اس چیز کا جواب دینے میں مطلب ان کو سیٹسفائیڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں نا تو وہ آگے سے ڈاؤٹ فل نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو تمام والدین جو کہ اس طرح سے مطلب یہاں پہ اگر یورپین کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ابراڈ رہ رہے ہیں یا پاکستان میں بھی رہتے ہوئے والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو نا ایک سیٹسفائیڈ جواب ضرور دیا کریں۔ اگر وہ خود سے مطلب اس بارے میں اتنی تحقیق نہیں ہے، اس چیز کا جواب نہیں جانتے نا، تو ان کی ملاقات کسی ایسے اسلامک اسکالر سے کروا دیں، ان کو بتا دیں کہ بھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کے یا ان کے لیکچرز دیکھ کے یا خود پرسنلی جو ہے نا ان کے پاس جا کے آپ یہ سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں۔ اب وہ شازیہ جو کہ ایک زمانے میں پارٹیز میں جایا کرتی تھی، ڈرنک کیا کرتی تھی اور پورا گوریوں جیسا اس کا گیٹ اپ ہوا کرتا تھا نا، وہ اب خود اپنی مرضی سے اسلام جو ہے نا وہ دل سے قبول کر چکی ہے، پورے اسلام کو پریکٹس کرتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، اپنے مطلب اس چیز کا احساس رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے کہ بھی مجھے جو ہے نا وہ غیر مرد نہ دیکھے۔ اب وہ حجاب بھی لیتی ہے اور صرف حجاب نہیں لیتی بلکہ پورا کا پورا جو عبایا وغیرہ ہوتا ہے نا اس چیز کو اپنے اوپر ڈھانپ کے رکھتی ہے کہ مجھے اب غیر مرد نہ دیکھیں، میں بے پردگی میں نہ جاؤں، اور پورا مطلب اب اسلام کا جو ایک میسج ہے نا، قرآن پڑھنا اور اس کا ترجمہ تفسیر کرنا اور اس کے میسج کو جو ریئل میننگز میں جاننا ہے نا، اب وہ ان سب چیزوں کی پریکٹس کرتی ہے اور بڑی مطمئن ہے، اور مطلب اس چیز پہ اب بڑا فخر ہے، اس کو غرور ہے کہ بھی میں اب حجاب پہنتی ہوں اور میں ایک اسلامک لڑکی ہوں، بجائے اس کے کہ وہ اب اپنی ان گناہوں کی، ان کوتاہیوں کی معافی مانگتی ہے اللہ سے کہ وہ اس جتنا بھی ٹائم پیریڈ اس طرح سے بے پردگی میں گھومتی رہی اور اپنے باپ کا اس نے جو دل دکھایا، وہ اب ان سب چیزوں کی نا معافی تلافی کرتی ہے، اور آگے صرف یہی نہیں کہ خود پریکٹس کرتی ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس چیز کی ہدایت دیتی ہے کہ مطلب آگے میسج جو ہے نا وہ اپنا کنورٹ کرتی ہے، اپنے
اسٹوری بتاتی ہے کہ میں کس طرح سے ایک پارٹی گرل سے اسلام کے سیدھے راستے پہ آئی، یعنی کہ مسلمان تو وہ پہلے بھی تھی لیکن صرف کہنے کو مسلمان تھی، لیکن جو ایک ٹرو مسلم ہوتا ہے اب وہ ایک ٹرو مسلم کے طور پہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے ہم لوگ والدین کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہمارے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے بھی مسلمان ہوں، کیا وہ پریکٹس ٹھیک ہے، یا کہ بھی بچوں کو اس چیز کی آزادی دی جائے کہ وہ خود سے اس چیز کی تحقیق کریں اور ایک سچے اور پکے مسلمان بنیں؟ کیونکہ ہم کتنی دیر تک ان کے سروں پہ بیٹھے رہیں گے اور اس چیز کی پہرے داری کریں گے کہ وہ اسلام کو پریکٹس کریں، جب تک ہم ان کو اسلام کا ایک صحیح میسج نہیں نہ کنوے کر پائیں گے تو یقین مانیں ان کے لیے بھی اسلام کو پریکٹس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پہ قائم رکھے اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو بھی اسلام کے اوپر عمل پیرا رکھے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔